سورۃ النازعات یہ پارہ نمبر 30 کی دوسری سورت ہے۔ اس سورت کے اندر 46 آیتیں ہیں۔ اس سورت کے اندر 46 آیتیں ہیں اور اس کے اندر 2 رکوع ہے۔ اس سورت کا نام نازعات ہے۔ نازعات فرشتوں کی ایک صفت ہے، وہ فرشتے جو کافروں کی روح کو سختی سے کھینچتے ہیں، ان فرشتوں کو اللہ نے نازعات پکارا۔ تو اس سورت کا نام، چونکہ اس سورت میں پہلا جو لفظ ہے نازعات کا ہے، والنازعات غرقا، پوری سورت کا نام نازعات رکھا گیا۔ اور اس سورت کو مکی کہتے ہیں، مکی اور مدنی کسے کہتے ہیں اس کو، یہ بات تو پہلے آ چکی ہے کہ جو سورت ہجرت سے پہلے نازل ہوئی اتری اس کو مکی کہتے ہیں، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی اس کو مدنی کہتے ہیں۔ ہجرت کسے کہتے ہیں؟ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ایک وطن سے دوسرے وطن کی طرف سفر کرنا، اپنے وطن کو چھوڑ دینا محض اللہ کے لیے، اللہ کے ایمان اور اس کے اسلام کے لیے۔ جس طرح پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وطن عزیز مکہ مکرمہ چھوڑ دیا تھا اور مدینہ منورہ چلے گئے تھے، صرف اس لیے کہ مکہ میں رہتے ہوئے اسلام پر چلنا بڑا مشکل تھا، لوگ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے تھے۔ حضرت بلال پر ظلم ہوا، بڑے بڑے صحابہ کو ظلم و ستم کے پہاڑوں پر توڑے گئے، کسی کو تپتی ہوئی ریت پر ننگا لٹایا جاتا اور ان کو گھسیٹا جاتا اور ان کے اوپر بڑا وزن اور گرم پتھر رکھا جاتا، کسی کے شرمگاہ میں نیزہ ڈالا جاتا، تلوار سے وار کیا جاتا، کسی کے سر پر کچرا ڈالا جاتا، عجیب و غریب صحابہ پر ظلم کیا گیا، کسی کی بیوی کو اس کے شوہر سے الگ کیا جاتا، کسی کے شوہر کو اس کی بیوی سے الگ کیا جاتا۔ تو مکہ میں رہتے ہوئے اسلام پر چلنا بڑا مشکل تھا۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ تم اپنا وطن چھوڑ کر مدینے کی طرف سفر کرو، تو اس سفر کو سفر ہجرت کہتے ہیں۔ اس سفر سے پہلے جو آیتیں نازل ہوئی ہیں اس کو مکی کہتے ہیں، اور جو اس کے بعد نازل ہوئی ہیں اس کو مدنی کہتے ہیں۔ آئیے سورہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ کا مطلب میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ اللہ کون ہے؟ الرحمن الرحیم، خوب رحم کرنے والا، بڑا مہربان۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی، والنازعات، وہ جہاں بھی قرآن میں آتا ہے اس کے الگ الگ معنی ہوتے ہیں، ایک معنی قسم کا بھی ہے۔ والنازعات، قسم ہے، اللہ قسم کھا رہا ہے۔ اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ عام طور پہ قسم اس لیے کھائی جاتی ہے، جو بات میں بتا رہا ہوں وہ یقینی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ کوئی جھوٹی بات نہیں کہہ رہا ہوں۔ ایک سچا آدمی جھوٹ نہیں بولتا، لیکن کبھی اس کی بات پر بھروسہ سامنے والا نہ کرے، اس لیے وہ قسم کھا کر کہتا ہے تاکہ سامنے والے سننے والے اس بات کو یقین کے ساتھ جان لے کہ یہ بات سچی کہہ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قسم کھائے بغیر بھی کہہ دے یہ بھی کافی ہے، لیکن اللہ جو آگے بیان کرنے جا رہا ہے، پہلے چند فرشتوں کی اللہ نے قسم کھائی۔ پہلے کون سے فرشتے ہیں؟ والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو کافروں کی روح سختی سے کھینچتے ہیں۔ جو لوگ کفر کی حالت میں اس دنیا سے جاتے ہیں اور مسلمان نہیں تھے، ایمان والے نہیں تھے، تو ان کی روح اس طرح نکلتی ہے جس طرح کوئی پتلی ساڑی یا کپڑا لے کر کے کانٹوں کے درخت پر ڈالا جائے اور کانٹوں کے جھاڑ پر ڈال کر اس کپڑے کو کھینچے، تو جس طرح اس کے بڑی مشکل سے وہ کپڑا وہاں سے نکلتا ہے کانٹوں سے چبھتے ہوئے، تو اسی طرح فرشتے بھی جب کافروں کی روح کھینچتے ہیں، نکالتے ہیں، تو بڑی سختی کے ساتھ۔ والناشطات نشطا، قسم ہے ان فرشتوں کی
جو مومنوں کی روح نرمی سے کھول دیتے ہیں، بالکل جس طرح آٹے میں بال جائے تو بال آٹے سے یوں ہی آسانی سے نکل جاتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ ایمان کی برکت سے روح بڑی آسانی، لیکن ایمان پر خاتمہ بڑی نعمت ہے۔ بار بار اللہ سے دعا کرتے رہنا، اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ ایمان والی موت، کلمے والی موت، موت تو آنا ہے، کسی نہ کسی لمحے میں آنا ہے، خواہ جوان ہو یا بوڑھا ہو یا بچہ ہو یا ماں کی پیٹ میں ہو، اللہ نے جب لکھا ضرور آنا ہے، لیکن اللہ سے یہی مانگنا ہے کہ اللہ کلمے والی موت، ایسی موت نصیب فرما کہ جس موت کے بعد کوئی لمبا چوڑا حساب نہ ہو اور کوئی عذاب نہ ہو، کوئی وحشت نہ ہو، صرف یہاں موت کا فیصلہ ہو، وہاں جنت کی نعمتوں کی دیدار، نعمتوں کا دیدار۔ اللہ فرماتے ہیں قسم ہے ان فرشتوں کی جو ایمان والوں کی روح کو بڑی نرمی سے کھول، والسابحات سبحا، پھر فضا میں تیرتے ہوئے جاتے ہیں، فرشتوں کے تو پر ہے نا، والسابقات سبقا، پھر تیزی سے لپکتے ہیں، والمدبرات امرا، پھر جو حکم ملتا ہے اس کو پورا کرنے کا انتظام کرتے ہیں۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے مختلف ذمہ داریاں اللہ نے دی ہے۔ اس بات کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اللہ فرشتوں کا محتاج، نہیں، اللہ نے اپنے فضل سے فرشتوں کو ان کام کے لیے چنا، ورنہ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، اللہ کو نہ فرشتوں کی ضرورت ہے، اللہ کو نہ انبیاء کی ضرورت ہے، اللہ کو نہ اولیاء کی ضرورت ہے، اللہ بالکل بے نیاز ہے، اللہ الصمد، بڑا بے نیاز ہے، کو کسی کی ساری کائنات کو اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے اپنے فضل سے فرشتوں کو چند ذمہ داریاں دی۔ بعض وہ فرشتے ہیں جو اللہ کا پیغام نبیوں تک لاتے ہیں، جس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ بعض وہ فرشتے ہیں جن کی ڈیوٹی، ذمہ داری روح قبض کرنا ہے، جس طرح حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ بعض وہ فرشتے ہیں جو سور پھونکتے ہیں، ایک مرتبہ سور کسے کہتے ہیں؟ جو سینگ کی طرح ہوتا ہے، اس میں سے اگر ایک مرتبہ آواز دی جائے تو جتنے زندے ہیں سب کے سب ایک ہی لمحے میں ختم، یہاں تک کہ مردے بھی بے ہوش ہو جائیں گے، اور ایک مرتبہ پھونکا جائے تو سارے کے سارے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ قیامت کی علامت، اور قیامت کے قریب ایسا ہوگا، اللہ سب کو ایک میدان میں جمع کرے گا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں یوم ترجف الراجفہ، اب تک تو اللہ نے قسم کھائی، فرشتوں کی قسم کھانے کے بعد اللہ کہتا ہے یہ بات یقینی ہے کہ جس دن چال ہر چیز کو ہلا ڈالے گی، یعنی سور، جب وہ سور پھونکا جائے گا ہر جاندار کو موت آ جائے گی، پوری کائنات زیر و زبر ہو جائے گی، آسمان پھٹ پڑے گا، سمندر بہکا دیے جائیں گے، تو سارا سمندر چاروں طرف پھیل جائے گا، تتبعها الرادف، پھر اس کے بعد ایک اور جھٹکا آئے گا اور ایک مرتبہ سور پھونکا جائے گا، قلوب یومئذ واجفہ، اس دن بہت سے دل لرز رہے ہوں گے، ابصارها خاشعہ، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوگی، یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، یہ کافر لوگ کہتے ہیں کیا ہم پہلی والی حالت پر لوٹا دیے جائیں گے، یعنی ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ملے گی، ایسا کیسے ہوگا؟ یہ کافروں کا سوال ہے۔ اذا كنا عظاما نخرا، ہم بوسیدہ ہڈیوں میں تبدیل ہو چکے ہوں گے، ہم ہڈیاں بن چکے ہوں گے مٹی میں جانے کے بعد، پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے زندہ کرے گا؟ قالوا تلك اذا كرة خاسرة، کہتے ہیں اگر ایسا ہو تو یہ بڑے گھاٹے کی واپسی ہو، اگر ہمیں واقعی دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو ہمارے لیے بڑا نقصان ہے، کیونکہ اس دوسری زندگی کے لیے ہم نے کوئی تیاری نہیں کی، ان پر تو ان کا ایمان ہی نہیں تھا۔ اگر دوبارہ اٹھا دیا جائے تو جہنم کی آگ ان کے لیے پکی ہے، اسی لیے کہہ رہے ہیں پہلی بات تو ہم اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ایک مرتبہ مٹی میں جانے کے بعد ہڈی بن جائے تو اس کے بعد دوبارہ انسان کیسے بنایا جائے گا، لیکن ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ ضرور کو کھڑا کرے گا، ضرور جان واپس ڈالے گا، ضرور دوبارہ انسان کو اٹھائے گا۔ جو اللہ جبکہ انسان کچھ نہیں تھا ایک پانی کے قطرے سے اتنا خوبصورت انسان بنایا، تو کیا وہ اللہ دوبارہ موت دینے کے بعد اٹھائے گا نہیں؟ ضرور اٹھائے گا۔
فإنما هي زجرة واحدة، حقیقت تو یہ ہے کہ وہ بس ایک زور کی آواز ہوگی، فإذا هم بالساہرة، جب وہ آواز ہوگی تو اس وقت اچانک ایک کھلے میدان میں سب کے سب جمع ہو جائیں گے۔ اتاک حدیث موسیٰ، اب یہاں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کا تذکرہ فرمایا۔ اے پیغمبر، کیا تمہیں موسیٰ کا واقعہ نہیں پہنچا؟ کیا تمہیں موسیٰ کے واقعے کا علم ہے؟ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، جب ان کے پروردگار نے انہیں طویٰ کے مقدس وادی میں آواز دی تھی، اذهب الى فرعون انہ طغیٰ۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیوی کو لے کر کے اپنے، وہ تو واقعہ آپ سب کو تفصیل کے ساتھ معلوم ہوگا کہ کیسے حضرت موسیٰ کا نکاح ہوا، کہ وہ پہلے تو فرعون سے بچتے ہوئے وہاں سے، جب فرعون کے آدمی کو ایک موقع مارا تھا حضرت موسیٰ نے، صرف ایک ہلکا سا مارا تو اس مار سے وہ مر گیا۔ اس کے بعد فرعون کے لوگ حضرت موسیٰ کے پیچھے لگ چکے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں سے نکل کر مدین کی طرف سفر، پہلے تو مصر میں تھا مدین، یا حضرت شعیب علیہ نبینا علیہ السلام کا شہر اور ان کا وطن۔ جب وہاں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ دو لڑکیاں ہیں جو ایک سائڈ میں کھڑے ہوئے ہیں، اور دوسرے جو لوگ ہیں وہ پانی لے رہے ہیں، جا رہے ہیں، لیکن یہ بچیاں، ان کی باری نہیں آ رہی اور یہ پانی لینے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہے۔ کیوں؟ کیونکہ سب مرد ہیں، سب اپنی ذمہ داری اور اپنے کام کی طرف توجہ دے رہے ہیں، سب کو اپنی پڑی ہوئی ہے، کوئی ان بچوں کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت موسیٰ آگے بڑھے اور کہنے لگے کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ اصل میں ہمارے والد جو ہے بڑے بوڑھے ہیں، اسی لیے ہم پانی لینے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہے، کوئی ہمارا حامی اور مددگار نہیں ہے، یہ مفہوم تھا۔ تو حضرت موسیٰ آگے بڑھتے ہیں اور وہاں سے پانی فسقا، انہوں نے ان کے لیے پانی کا انتظام کیا اور ان کو پانی لے کر کے دے دیا۔ پھر یہ دو بچیاں اپنے ابو کے پاس جاتی ہے۔ کون ہے ان کے ابو؟ حضرت شعیب علیہ نبینا علیہ السلام۔ جا کر کہتے ہیں کہ ابا جان ایک بڑا امانت دار شخص ہے جس نے ہماری مدد کی، پورا واقعہ سنایا۔ تو ان کے ابا جان نے، حضرت شعیب نے کہا کہ جاؤ ان کو بلا کر لاؤ۔ تو وہ گئے، جا کر کہنے لگی کہ ابا جان تمہیں بلا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ آگے چلتے رہے اور یہ دو بچیاں پیچھے چلتے رہے، پیچھے ہی سے انہوں نے راستہ بتایا۔ پھر وہ جانے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کے بعد جب پہنچے تو انہوں نے جب سارا واقعہ سنا تو بڑی خوشی ہوئی۔ حضرت شعیب نے کہا میری دو بچیاں ہیں، ان میں سے ایک کا نکاح تم سے میں کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری ایک شرط یہ ہے کہ تم 8 سال تک میرے پاس مزدوری کرو، جو بھی ہوگی کھیت یا باغ وغیرہ کی جو ذمہ داری تھی انہوں نے 8 سال تک کی ذمہ داری۔ 10 سال اگر تم پورے کرو تو وہ تمہارا اختیار ہے، لیکن کم سے کم 8 سال تو دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام جب اپنے مصر سے نکلے تھے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، کوئی مددگار نہیں تھا، کوئی کھلانے پلانے کا کوئی انتظام نہیں تھا، یہاں تک کہ نکاح بھی نہیں ہوا تھا، بالکل اکیلے چلے گئے تھے، لیکن بس ایک مخلوق کی خدمت انہوں نے کی، ان بچوں کو پانی لے کر کے بڑی امانت داری کے ساتھ، کوئی ان کے دل کے اندر خیانت نہیں تھی۔ اور جب ان بچوں نے آ کر کہا کہ ابا جان تمہیں بلا رہے ہیں، تو اپنی نظروں کو چھپاتے ہوئے حضرت موسیٰ آگے چل رہے ہیں اور یہ بچیاں پیچھے چل رہی ہیں، یہ ان کی نظروں اور خیالات کی عادت تھی، بس یہ مخلوق کی خدمت، اور انہوں نے اپنے اخلاق کا ثبوت دیا، اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے اللہ نے بہترین نکاح کا انتظام فرمایا، ایسا نکاح کہ ایک تو ایک اللہ نے بہترین نیک سیرت نبی کی بیٹی سے ان کا نکاح کروایا، اور دوسری برکت یہ ہے کہ ان کو ٹھکانہ بھی ملا، گھر بھی ملا، اور تیسری برکت یہ کہ ان کو دن بدن کام بھی مل گیا اور مزدوری بھی مل گئی۔ تو یہ اللہ کی طرف سے انتظامات ہیں، اس کے پیچھے حضرت موسیٰ کی خوش اخلاق ہے، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی امانت داری ہے، اور ان کا مخلوق کی خدمت کا جذبہ ہے۔ اس کے بعد جب وہ وہاں تو نکاح ہو گیا،
پھر وہ 8 سال پورے ہو گئے. پھر وہ وہاں سے جب چلے تو اس چلتے 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 ایک جگہ آگ نظر آئی. تو جب انہوں نے آگ دیکھا تو اپنی بیوی سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو, میں وہاں جاتا ہوں, پتا نہیں کوئی نہ کوئی ہمیں راستہ ملے گا ضرور. تو جب وہ وہاں گئے, جو آگ نظر آ رہی تھی اصل میں اللہ تعالیٰ وہاں حضرت موسیٰ کو بلا کر کے اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ سے بات کرنا چاہ رہے تھے. تو وہاں سے اللہ کی آواز آئی. کیا آئی؟ فَاخْلَعْ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى, اے موسیٰ تم بڑی مقدس جگہ میں ہو, اب تم اپنے جوتے نکال کر یہاں آؤ. حضرت موسیٰ جب قریب گئے تو اس وقت اللہ کا یہ آرڈر ہوا, اذهب الى فرعون انه طغى وقل الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى. فرعون کے پاس چلے جاؤ, نے بہت بڑی سرکشی اختیار کر رکھی ہے, اور اس سے کہہ دو کیا تمہیں خواہش ہے کہ تم سنور جاؤ, واهديك یعنی تم اپنے گناہوں سے پاک ہونا چاہتے ہو, واهديك الى ربك فتخشى, اور یہ کہ تمہیں پروردگار کا راستہ دکھاؤں تو تمہارے دل میں خوف پیدا ہو. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى, حضرت موسیٰ نے اس کو بڑی زبردست نشانی دکھائی. فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ, وہ کیا نشانی تھی؟ نشانی کا مطلب ایک ایسی چیز جس کو دکھا کر کے کافر کو مجبور کر دیا جائے کہ کوئی عام بندہ نہیں ہے. نبی اور عام انسانوں میں یہی فرق ہے. نبیوں کو بھی اللہ نے انسان بنایا, کوئی فرشتے نہیں تھے وہ, لیکن ایک عام انسان تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچا, نبیوں تک اللہ کا پیغام پہنچتا ہے. ایک عام انسان کا تعلق اللہ سے اس درجے کا نہیں ہوتا ہے جس طرح نبیوں کا اللہ سے ہوتا ہے. اور تیسری چیز, وہ چیزیں جو عام انسان نہیں کر سکتا اللہ نبیوں سے کرواتا ہے. کیوں؟ تاکہ دیکھنے والے اس بات کو مان لے کہ کوئی عام بندہ نہیں ہے, یہ نبی ہے, یہ پیغمبر ہے, یہ اللہ نے اس کو بھیجا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے ایک ایسا عصا دیا تھا کہ وہ عصا اگر زمین پر مارتے, زمین پہ پھینک دیتے تو اژدہا بن جاتا, اور اسی طرح اس عصا کو سمندر پر مارتے, سمندر میں راستے بن جاتے. اس عصا کو پتھر پر مارتے, پتھر سے پانی کے چشمے پھوٹتے, اور اسی طرح اپنے ہاتھ کو بغل میں رکھتے تو سورج جس طرح روشن کرتا ہے پوری دنیا کو, اسی طرح حضرت موسیٰ کا ہاتھ بھی روشنی دیتا تھا. تو یہ سارے کے سارے ید بیضاء جس کو کہتے ہیں, یہ اللہ کی طرف سے نشانیاں تھی تاکہ دیکھنے والے اس بات کو مان لے کہ یہ جو دعوت دے رہے ہیں بڑی سچی ہے, بڑی پکی ہے, کیونکہ ان کو اللہ نے بھیجا ہے, اسی لیے اللہ نے نشانیاں دکھائی. تو یہ بڑے بڑی نشانیاں اللہ نے حضرت موسیٰ کے ذریعے سے فرعون کو دکھایا. تو کاش فرعون ایمان لاتا, لیکن فرعون نے ایمان نہیں لایا. فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ, اس نے اس کو جھٹلایا, نہیں مانا. ثم ادبر یسعی, پھر وہ دوڑ دھوپ کرنے لگا, پلٹنے لگا. فحشر فنادى, پھر سب کو اکٹھا کیا اور آواز لگائی. فقال انا ربکم الاعلی, اتنا سب دیکھنے کے باوجود بھی کہنے لگا سنو سنو سنو, یہ جو موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کا رب کون ہے, اور رب العالمین ہے, رب السماوات والارض ہے, آسمان اور زمین کا رب ہے. سنو, نہیں, ان کا رب کوئی اور نہیں ہے, میں ہوں, میں تمہارا رب ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ فرعون کہہ رہا ہے. فرعون کیا کہہ رہا ہے؟ میں تمہارا رب ہوں, میں تمہارا اللہ ہوں, میں تمہیں پالنے والا ہوں. فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى, تو اس کا عذاب کیا ہوا, نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ. دنیا کا عذاب تو ہے کہ اس کو لشکر میں غرق, اس کے لشکر کو اس کے ساتھ غرق و تباہ و برباد کر, اور آخرت کا عذاب وہ جہنم کی آگ. ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی, اس واقعے میں اس شخص کے لیے بڑی عبرت ہے جو اللہ کا خوف دل میں رکھتا ہے. فرعون ظالم بھی تھا اور اللہ کا باغی بھی تھا, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں ٹھکانا. آج بھی اگر کوئی کسی پر ظلم کرتا ہے تو اس کو اپنا ٹھکانہ یاد رکھنا چاہیے. اللہ کا عذاب کبھی بھی آ سکتا ہے, وہ سب برداشت کر سکتا ہے. اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ مخلوق پر ظلم. انتم اشد خلقا ام السماء, انسانوں یا تمہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کو پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے جس کو اللہ نے بنایا. حقیقت تو یہ ہے اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے. رفع سمکہا فسواہا, اس کی بلندی اللہ نے اٹھائی, اس کو ٹھیک ٹھیک بنایا. واغطش لیلہا واخرج ضحاہا, اور رات کو اندھیری بنایا,
اور اس کے دن سے دھوپ باہر نکال دی. والارض بعد ذلك دحاها, رات کا اندھیرا اللہ نے بنایا, دن کا اجالا اللہ نے بنائی. رات کا اندھیرا ہے جس کی وجہ سے نیند آسانی کے ساتھ اور بڑی آرام والی میسر ہوتی ہے. دن کا اجالا ہے اور بڑی آسانی کے ساتھ لوگ کمانے کے لیے نکلتے ہیں. رات ہی رات ہو بڑی مشکل ہو جائے گی, دن ہی دن ہو بڑی مشکل ہو جائے گی. یہ اللہ کی بڑی نشانی ہے, اس نعمت میں غور کریں. ہمیں کبھی پوچھا جاتا ہے کیا بھائی خیریت, تو ہمارا دل دماغ سونا چاندی پیسہ بنگلہ کار گاڑی اسی کی طرف جاتا ہے. ہماری کبھی سوچ خیال میں ہی نہیں آتا کہ دن کا آنا اللہ کی بڑی نعمت, رات کا آنا اللہ کی بڑی نعمت ہے. والارض بعد ذلك دحاها, اور زمین کو اس کے بعد اللہ نے بچھایا. اخرج منها ماءها ومرعاها, اور اس زمین سے اللہ نے پانی اور چارہ نکالا. دیکھیں کتنی بڑی نعمت ہے. بڑا امیر ہے, رئیس ہے, مال دولت کے انبار اس کے پاس ہے, سونے چاندی کے انبار اس کے پاس ہے, لیکن پانی میسر نہیں, پانی کا انتظام صحیح نہیں ہے. تو اس سے اچھا تو وہ فقیر وہ غریب ہے جو 3 وقت کا کھانا کھا لیتا ہے اور اس کے پاس ہمیشہ پانی بھرا رہتا ہے اور پانی کی کوئی شکایت ہی نہیں ہے. دیکھ کتنے اچھے اچھے گھر ہے جہاں سب کچھ ہے لیکن پانی کی بڑی مشکل ہوتی ہے. تو لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا ہے حال چال کیسا ہے کالونی کا, تو کہتے ہیں کہ پانی کی بڑی مشکل ہے, یہاں مت ادھر چلے جاؤ. تو مطلب یہ ہے کہ پانی بہت بڑی نعمت ہے. اسی پانی سے مختلف نظام جڑے ہوئے ہیں. یہی پانی ہے جو باغوں کو ہرا بھرا کرتا ہے, یہی وہ پانی ہے جس سے بڑے بڑے درخت اگتے ہیں, یہی وہ پانی ہے جس سے ترکاریاں نکلتی ہیں, یہی وہ پانی ہے جس کی وجہ سے پھل اور پھول نکلتے ہیں, یہی وہ پانی ہے اس کے ذریعے سے پکوان ہوتا ہے. اگر پانی نہ ہو نہ پکوان ہو, نہ زمین سے کوئی چیز اگے, نہ انسان زندہ رہے. بغیر پانی کے کون زندہ رہتا ہے؟ دن میں نہ جانے کتنے مرتبہ ہم پانی پیتے ہیں, کالے میں تو بہت پانی پیتے ہیں. یہ پانی کا ہونا, یہ میٹھے پانی کا مل جانا اور اس کا پینا اور یہ مل جانا اور اس کا میسر ہو جانا, اللہ کی بڑی نعمت ہے. اللہ چاہتا تو یہ کہہ سکتا تھا نا کہ 1 مہینے کا پانی اسٹاک جمع کر کے رکھ لو, آئندے مہینے میں پانی ملنے والا نہیں ہے. لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا. جتنی ضرورت ہے اتنا پانی کا انتظام اللہ نے ہر ایک کو کیا. کوئی امیر رئیس دولت مند یہ نہیں کہہ سکتا کہ 1 سال کا پانی میں جمع کر کے رکھتا ہوں. کسی کی مجال ہی نہیں کہ اتنا کر سکے. رکھے گا تو سڑ جائے گا اور سڑا ہوا پانی پینا پڑے گا. اللہ نے تازہ تازہ پانی وہ روزانہ پلا رہا ہے. کہ نعمتوں کو کون یاد کرے گا؟ یاد کرنا ہے, سوچنا ہے, جو غور و فکر کرنا ہے اور دل اور زبان سے سبحان اللہ کہنا ہے. اللہ تیرا بڑا شکریہ, تو نے نعمتوں سے نوازا. والجبال ارساها, پہاڑوں کو اللہ نے گاڑا. زمین جب ہل رہی تھی تو پہاڑوں کو مختلف جگہ پہ اللہ نے گاڑا اور زمین رک گئی. متاعا لکم ولانعامکم, یہ ساری نعمتیں, یہ رات و دن کا آنا جانا, یہ زمین کا بچھونا, زمین کا بچھانا اور پہاڑوں کا گاڑنا اور اسی طرح پانی کا زمین سے نکالنا, یہ کہے کے لیے ہے؟ یہ کس کے لیے ہے؟ یہ صرف اور صرف انسانوں کے لیے ہے اور تمہارے مویشی جانوروں کے لیے ہے. اللہ کو اس سے کیا سمندروں کے پانی سے اللہ کو کچھ فائدہ ہے؟ کہ زمین اور آسمان سے اللہ کو کچھ فائدہ ہے؟ کہ رات اور دن کے آنے اور جانے سے اللہ کو کچھ فائدہ ہے؟ نہیں. ساری مخلوق نافرمان ہو جائے, اللہ کا ذرہ برہ کوئی نقصان نہیں. ساری دنیا والے نیک و کار بن جائے, شریف و شرافت والے بن جائے, اللہ کا ذرہ برابر کوئی فائدہ نہیں. یہ ساری نعمتیں, یہ آسمان سے پانی کا برسنا, یہ زمین سے کھیتیوں کا اگنا, یہ زمین سے درختوں کا اگنا, یہ رات اور دن کا آنا جانا, یہ بارش کا برسنا, یہ پہاڑوں کا ہونا, یہ ہواؤں کا چلنا, یہ بادلوں کا آنا اور جانا, یہ ساری یہ ہواؤں کا چلنا, اس سے یہ مختلف قسم کے جو موسم ہے, کبھی گرما کا موسم, کبھی سرما کا موسم, اور مختلف قسم کے پھل اور پھول یہاں سے نکل رہے ہیں. یہ کس کے لیے ہے؟ کس کے لیے بنایا اللہ نے؟ سنو انسانوں, تمہارے لیے بنایا. متاعا لکم, تمہارے فائدے کے خاطر. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى, سنو یہ ساری چیزیں عیش و عشرت کے لیے نہیں بنایا گیا ہے, یہ صرف ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا. اس سے فائدہ اٹھاؤ اور عبادت کے لیے وقت نکالو, کیونکہ یہ دنیا ختم ہونا ہے. پھر جب سب سے بڑا ہنگامہ برپا ہوگا, طامۃ الکبریٰ, یوم یتذکر الانسان ما سعی, جب قیامت آئے گی تو یہ جو آسمان چوڑا دکھ رہا ہے ہٹ جائے گا, یہ سمندر نظر آ رہا ہے بہکا دیے جائیں گے, اور
یہ سورج اور چاند یہ بے نور ہو جائیں گے، ستارے گر پڑیں گے، اس دن انسان یاد کرے گا کاش میں یہ منظر دیکھنے سے پہلے نماز پڑھ لیتا، کاش میں قرآن کی طرف آ جاتا، کاش میں قرآن کی تلاوت کرتا، کاش میں نماز سیکھ لیتا، میں قرآن سیکھ لیتا، میں حرام سے بچتا، کاش میں کسی پر ظلم نہ کرتا، کسی کو تکلیف نہ دیتا۔ وبرزت الجحیم لمن یرا، وہ دوزخ ہر دیکھنے والے کے لیے سامنے کر دی جائے گی۔ فاما من طغی، جس نے سرکشی کی، فآثر الحیات الدنیا، اور دنیاوی زندگی کو اہمیت دی اور دنیاوی زندگی کو ویلیو دی، آخرت کو بھول گیا، فإن الجحیم ہی المأوی، ہمیشہ بنگلہ، سونا، چاندی، پیسہ، عزت، شہرت، دولت، سنو فإن الجحیم ہی المأوی، ایسے لوگوں کے لیے دوزخ ٹھکانہ ہوگا۔ وأما من خاف مقام ربہ، لیکن ہاں جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا تھا، دنیا میں ہر قدم پر سوچتا تھا مجھے اللہ کے سامنے حساب و کتاب دینا ہے، اللہ کے سامنے حساب و کتاب دینا ہے، اللہ مجھے ضرور پوچھے گا، ہر عورت کو اللہ پوچھے گا، ہر مرد کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، ہر نوجوان کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، ہر بوڑھے کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، ہر بچے کو، ہر ایک کو اللہ ضرور پوچھے گا، اللہ ضرور سوال کرے گا۔ ہاں ہر عورت کو سوال ہوگا تم نے اپنے بہو کے ساتھ کیسا سلوک کیا، ہر بہو کو سوال ہوگا تم نے اپنے ساس کے ساتھ کیسا سلوک کیا، ہر بچے کو سوال ہوگا تم نے اپنے ماں باپ کا کتنا حق ادا کیا، ہر ماں باپ کو سوال ہوگا تم نے اپنے اولاد کا کیسے حق ادا کیا، ہر بھائی کو اپنے بہن کے بارے میں، ہر بہن کو اپنے بھائی کے بارے میں، ہر بیوی کو اپنی شوہر کے بارے میں، ہر شوہر کو اپنی بیوی کے بارے میں، ہر ایک سے ان کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ظلم کرنے سے پہلے سوچ لینا، سمجھ لینا، اللہ کے سامنے حساب و کتاب دینا ہے، وہ اللہ ضرور بدلہ لے کر رہے گا۔ اللہ کے حقوق میں تھوڑی بہت کمی ہو گئی تو اللہ اپنے فضل سے معاف کرے گا، لیکن اگر ہم نے کسی کو ستایا اور کسی پر ظلم کیا، کسی کو تانا دیا، کسی کو تکلیف دیا، اللہ اس کا حساب و کتاب اسی سے چکائے گا۔ اور تو اور حدیث شریف ہے کہ اس دنیا میں کسی پر ظلم کرتے ہیں اور کسی کو ستاتے ہیں، کسی کو گالی دیتے ہیں، کسی کو مارتے ہیں، تو اس دنیا سے ہم جب جائیں گے، خواہ ہمارے پاس تہجد کی نمازیں ہوں، خواہ روزے ہوں، خواہ قرآن کی تلاوت ہو، خواہ ہم نے 10 حج کیے ہوں، خواہ ہم نے 10 عمرے کیے ہوں، خواہ ہم نے 10 مرتبہ قرآن کی تلاوت کی اور قرآن ختم کیے ہوں، لیکن سنو اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہے تو جتنے تہجد کا ثواب ہے سب کا پورا ثواب اس کو ملے گا جس پر ہم نے ظلم کیا۔ مظلوم کو اللہ ضرور بدلہ دلائے گا، اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ مظلوم کی بد دعا آسمان کو چیرتی ہوئی چلے جاتی ہے۔ ظلم کرنے سے پہلے سوچ لینا، سمجھ لینا، اللہ ضرور پکڑے گا، اس دنیا میں بھی عذاب دے گا اور آخرت میں بھی عذاب دے گا۔ ظالم کو کبھی چھٹکارا نہیں ملے گا، وہ اگر وہ دنیا میں بچ جائے لیکن قبر میں کہاں بچے گا، جہاں چاروں طرف سے اللہ کا عذاب، اوپر مٹھی نیچے مٹھی، آزو بازو، کوئی چیخ اور پکار سننے والا نہیں ہے۔ کون چیخ اور پکار سنے گا اللہ کے سوا؟ اللہ اس وقت ضرور بدلہ دے گا۔ اسی لیے چاہے جو کچھ ہو جائے، مظلوم بن جانا، ظالم نہ بننا، مظلوم بن جانا، ظالم نہ بننا۔ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یہ الگ بات ہے کہ ہمیں کسی سے تکلیف پہنچ رہی ہے، گوارا ہے، لیکن ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اور اللہ کا کرم ہے کہ اس دنیا میں اگر اللہ نے مظلوم بنایا ہے تو ضرور اس بات کی خوشخبری ہے کہ ہمیں جن کی طرف سے ہمیں ظلم پہنچ رہا ہے اس کے لیے کہ ہمیں ضرور ملیں گے۔ قبر کے عذاب سے اللہ ضرور حفاظت کرے گا، جہنم کی دہتی آگ سے اللہ بچائے گا۔ اس سے بڑھ کر کیا ہونا ہے؟ دنیا مل جائے، دولت مل جائے، عہدہ مل جائے، شہرت مل جائے، لیکن قبر میں عذاب ہے، جہنم کی آگ میں انتظار ہے، جہنم کی آگ میں جھلسنا پڑے گا۔ تو فیض دولت اور شہرت پر کہ جس کے بعد جہنم کی آگ انتظار کر رہی ہوگی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، لیکن یاد رکھو اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاری، خواہشات کو پامال کیا اور اپنے آپ کو خواہشات سے بچایا۔ فإن الجنۃ ہی المأویٰ، جنت انتظار کر رہی ہے، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، یہ لوگ تم سے قیامت کی گھڑی کے بارے میں پوچھتے ہیں نبی کہ
قیامت کب آئے گی؟ ایان مرسا کب آئے گی؟ فیم انت من ذکرہا، تمہارا یہ بات بیان کرنے سے کیا کام ہے؟ اے نبی آپ کا کوئی کام نہیں ہے کہ تم قیامت کی بات، قیامت کی خبر لوگوں کو دو۔ قیامت جب آئے گی اللہ کو معلوم ہے، وہ بغیر کسی اطلاع کے آئے گی۔ جس طرح موت کا وقت اللہ نے کسی کو نہیں بتایا، اسی طرح قیامت کا وقت اللہ نے کسی کو نہیں بتایا، تاکہ ظالم اپنے ظلم کی خبر لے لے۔ کبھی بھی مر سکتا ہوں، کبھی بھی قیامت آ سکتی ہے، اپنے ظلم سے باز آ جانا ہے۔ فیم انت من ذکرہا الی ربک منتہاہا، اس کا علم تو تمہارے پروردگار کو ہے۔ انما انت منذر من یخشاہا، جو شخص اس سے ڈرتا ہو تو تم صرف اس کی خبردار کرنے والے ہو۔ جو شخص اس سے ڈرتا ہو، قیامت سے ڈرتا ہو، تم اس کو قیامت کی خبر دینے والے ہو۔ بس قیامت کی خبر دینا یہ نبی کا کام ہے، لیکن قیامت کم آنے والی ہے یہ صرف اور صرف اللہ کو معلوم۔ کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، جس دن یہ اس کو دیکھ لیں گے اس دن انہیں ایسا معلوم ہوگا جیسے دنیا میں قبر میں ایک شام یا ایک صبح سے زیادہ نہیں رہی۔ یعنی قیامت جب آدمی دیکھ لے گا تو ایسا لگے گا کہ میں قبر میں مجھے ایک دن پہلے ڈالا گیا تھا اور ایک دن کے بعد قیامت آ گئی۔ اس کی پریشانیاں اور اس کی ہولناکیاں کو دیکھ کر انسان کو قبر کی لمبی زندگی بھی کم معلوم ہوگی، دنیا کی لمبی زندگی بھی کم معلوم ہوگی، اور قیامت کا جو منظر ہوگا وہ بڑا لمبا معلوم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایسے موقع پر ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہماری مدد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جب تک ہماری سانس چل رہی ہے، موت کا فرشتہ جب تک نہیں آیا، اس وقت کے آنے سے پہلے کلمہ والی موت اللہ نصیب فرمائے، اور ایمان والی زندگی اللہ نصیب فرمائے، کامل اسلام والی زندگی اللہ نصیب فرمائے، اور خصوصاً دوسروں پر ظلم کرنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور دوسروں کے حقوق العباد مکمل طریقے پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قبر میں جانے سے پہلے قبر کی مکمل تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارے دلوں میں جائز خواہشات ہے، خصوصاً اپنی اولاد کے خاطر، اپنی اولاد کے لیے، اے اللہ جو ماں باپ کے دلوں میں جو ارمانے ہیں ان تمام ارمانوں کو پوری فرمائے۔ مختصر سی دعا ہے، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم گنہگاروں کے گناہوں کو معاف فرما، خطا کاروں کی خطاؤں کو درگزر فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرما، ہمیں خود جب تک زندہ رہے اسلام پر زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، جب ہمارا آخری وقت ہو کلمے والی موت نصیب فرما، اور اسی زندگی میں اللہ حج مقبول نصیب فرما، اے اللہ کعبے کا بار بار دیدار نصیب فرما، مدینہ منورہ کی زیارت نصیب فرما، پیارے آقا کے حضور کی قبر پر بار بار جانا نصیب فرما، وہاں کی بے ادبی سے ہماری حفاظت فرما، اور اللہ ہم سب کے قرضوں کی ادائیگی کا انتظام فرما، جو بڑے پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بڑے مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا انتظام فرما، جو بڑے بے روزگار ہیں ان کو بہترین حلال روزگار عطا فرما، اور جو اپنی اولاد کے لیے بے چین اور بے قرار ہے ان کے نصیب کے لیے اللہ اس تفسیر کی برکت سے ان کے نصیب کو بہترین بنا دیجئے، روشن اور تابناک بنا دیجئے، جس طرح ماں باپ اپنی اولاد کے لیے چاہتے ہیں ویسا بنا دیجئے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہر تکلیف سے ہماری اولاد کی حفاظت فرما دیجئے، ہمارے بچوں اور بچوں کی حفاظت فرما دیجئے، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جو جنت میں لے جانے والے ہو، ایسے اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرما جو جہنم کی طرف لے جانے والے ہو، ہمارے ماں باپ کی عمر میں خوب برکت عطا فرما، ہمارے ماں باپ کو صحت عطا فرما، ان کی زندگی میں خوب برکت عطا فرما، ان کے جوڑوں میں خوب طاقت عطا فرما، ان کی ہر اندرونی بیرونی ظاہری باطنی بڑی چھوٹی ہر بیماری سے ان کی حفاظت فرما، اے اللہ تعالی ہم سب کے ماں باپ کو دنیا میں رہتے ہوئے مکمل اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ان کے عقیدوں کو درست فرما، قرآن سیکھنے اور نماز سیکھنے والا بنا دیجئے، اور ہمارے بچوں کی اور ہمارے نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرمائیے، اور جتنے لوگ یہاں جڑے ہوئے ہیں ان کے دلوں میں خوب ذوق اور شوق پیدا فرما قرآن سننے سنانے کا، اور جس طرح اے اللہ حدیث کی تعلیم ہوتی ہے اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن سننے سنانے حدیث سننے سنانے اور اس پر عمل کرنے والا ہم سب کو بنا، اس تفسیر اور اس تعلیم کی برکت سے
ہم سب کے جائز ارادوں کو پوری فرما، ہماری مرادوں کو پوری فرما، اور اے اللہ جنہوں نے بھی دعا کی درخواست کی ہے یا کہنا چاہتے تھے کہہ نہ سکے یا ان کا ہم پر حق ہے، ان سب کے جائز مرادوں کو پوری فرما۔ اے اللہ حرمین کی حفاظت فرما، مسجد اقصی کی حفاظت فرما، ہماری دعاؤں کو پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پھر قبول فرما، آمین صلی اللہ علی النبی الکریم۔ دعا پڑھ لیجیے، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و